ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن آدمی کی میزان اعمال میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھی اخلاقی ہوگی، یعنی جو وہاں ترازو لگائی جائے گی اس میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کو ملے گا؟ اچھے اخلاق کو. اور اچھے اخلاق کے حاملین ان سے اسی درجے کو پہنچ جائیں گے جو نماز روزے جیسی عبادات کے لیے خاص ہو جانے والوں کو ملنا ہے. یعنی انسان دو رویے دنیا میں مذہبی لحاظ سے اختیار کرتا ہے. اس نے خیال کیا کہ مجھے اپنے رب کی عبادت میں لگ جانا چاہیے، صبح نماز، شام نماز، نوافل کا اہتمام، تہجد کا اہتمام، اور دنیا میں کوئی شر بھی نہیں پھیلا رہا. یعنی یہ نہیں ہے کہ چوری کر کے آ گیا اور نماز پڑھ لی. یعنی ضروری تقاضے جو انسان کے ہیں ان کو پورا کرتا ہے اور بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، لیکن زیادہ اشتغال کس میں ہے؟ نماز میں، روزے میں. نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے، اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ جو ضروری تقاضے عبادات کے پورے کر لیتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ فرض نماز ہے وہ پڑھ لی، فرض روزے ہیں وہ رکھ لیے، حج ہے وہ کر لیا، لیکن اخلاق میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں راستے انسان کی طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے اللہ نے کھول دیے ہیں، اور دونوں میں ایک ہی درجہ حاصل کیا جا سکتا ہے. اس سے یہ اہم حقیقت واضح ہوتی ہے کہ بدخلقی سے احتراز اور فرائض کا اہتمام تو ہر شخص کو کرنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بدخلقی کے لیے بھی کسی عابد زاہد کے لیے گنجائش ہے، اس کا اہتمام تو کرنا ہی ہے. اسی طریقے سے فرائض عبادات میں جو فرائض ہیں، جیسے اس بدو نے کہا جس کا ذکر ہم اکثر حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ بس میں فرض نماز پڑھوں گا، فرض روزہ رکھوں گا، تو وہ اہتمام تو ہر شخص کو کرنا ہے، ورنہ خدا کے ہاں مواخذے سے دوچار ہوگا. مگر بڑے درجات تک پہنچنے کے دو راستے ہیں اور دونوں یکساں ہیں. اعلیٰ ترین درجات تک اگر آدمی پہنچنا چاہے تو دو راستے دونوں یکساں ہیں. ایک یہ کہ آدمی عبادت گزار ہو اور زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھے، نفل روزے رکھے، اور دوسرے یہ کہ عبادات میں خواہ فرائض پر اکتفا کرے لیکن ان کے ساتھ اپنے گھر والوں، دوست احباب، بلکہ پورے معاشرے کے لیے اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کر رہے، اور ہر جگہ اور ہر موقع پر عدل، احسان، وفا، ایثار اور بنی نوع انسان کے ساتھ بے لوث محبت اور ہمدردی کو اپنا شعار بنائے. یعنی یہ دو راستے ہیں. عبادات میں اشتغال، کسی کونے میں بیٹھ گئے، دن زندگی کے محراب میں گزار دیے، یہ بھی ایک راستہ ہے. یہ نہیں کہ بدخلقی کی، لیکن بہرحال اپنا اصل زور اسی پر رکھا. تو ایک راستہ یہ، اور دوسرا یہ کہ فرائض پہ اکتفا کی اور اس کے ساتھ ہر معاملے میں اخلاق عالیہ کا نمونہ بن گئے. انسانی طبائع میں جس فرق و تفاوت کا مشاہدہ ہم اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں، یہ دونوں راستے اسی کے لحاظ سے رکھے گئے اور اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے. اس میں جنت کے اعلیٰ ترین درجات تک پہنچنے کا راستہ صرف عبادات میں اشتغال ہی نہیں، اخلاق عالیہ کا اہتمام بھی ہے، اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے لحاظ سے لوگ ان میں سے جو راستہ چاہے اختیار کر سکتے ہیں.